السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ پانچوں نمازوں کے بارے میں کہ کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا فرمائی۔ چنانچہ ہم جو فجر کی نماز 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، یہ سب سے پہلے ہمارے دادا جناب آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو دنیا کے اندر رات ہی رات تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، تو جناب آدم علیہ السلام کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کسی جگہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرف بندہ جائے۔ تو جب رات ختم ہوئی، صبح صادق کا ظہور ہوا، جب صبح کی روشنی ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ 1 رکعت تو اس شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی سے نجات عطا فرمائی، اور دوسری رکعت اس شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کا ظہور کیا اور روشنی ہوئی، دن نکلا، سورج نکلنے سے پہلے دوسری رکعت ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے دن نکالا اور ہمیں ہر جگہ کا پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کو جناب آدم علیہ السلام کی اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر فجر کی نماز فرض فرما دی۔ تو سامعین، اسی طرح ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ 1 رکعت تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ادا فرمائی کہ جب اس شکرانے کے طور پر 1 رکعت ادا فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں جب کامیاب ہوئے تو 1 رکعت اسی شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم نے ادا فرمائی، اور کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتارا۔ یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کے نام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھلایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں حضرت ابراہیم نے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو بیٹا عطا فرمایا تھا وہ بڑا صابرین تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے کے اندر قربان کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا کہ ابو جی آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو چوتھی رکعت اس شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صبر کا پہاڑ، صبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا۔ تو سامعین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 4 رکعت ظہر کی نماز فرض فرما دی۔ اسی طرح سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی، جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور فرمایا فنادا فی الظلمات لا الہ الا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ اس نے ہمیں جو ہے پکارا اور ہم نے جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لی اور ہم نے اس کو جو ہے اس گھٹن سے نجات دے دی۔ یہ ان کو جو مچھلی کے جو ہے پیٹ میں ہو رہی تھی، اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرا بادل کی تاریکی سے، اور چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیں۔ اور اسی طرح جو ہے مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی، اور جو ہے اسی طرح عشاء کی نماز سب سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ یہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے آپ کی گھر والی امین سے تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاص طویل تھا، اسی وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرا جو ہے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی، تیسرا فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف تھا اور اس کے طرف سے فکر لاحق تھی، چوتھا ہونے والے اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ جو ہے سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں جو ہے اور اضافہ ہو گیا، اور اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور دائیں جانے پہنچ گئے۔ رات اندھیری ٹھنڈی برفانی تھی، اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، تو جو ہے آپ نے چکماک پتھر سے آگ جب نہ نکلی، اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ آپ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اللہ کی طرف سے یہ آواز دی گئی ہے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ تو سامعین، اسی موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ہے ان کو فرض فرما دیا۔ سامعین، دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے نماز جو ہے بہت اہم ہے، نماز جو ہے پڑھا کریں، نماز کے ساتھ محبت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔